ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوب إليه ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن في الإنسان لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران اسلام، دختران ملت، ترتیب کے اعتبار سے مضمون چل رہا ہے معلق بالدنیا، یعنی دنیا سے جڑے ہوئے، دنیا سے لگے ہوئے، دنیا سے چمٹے ہوئے قلوب، جس کو پسند نہیں کیا گیا ہے. طریقت میں انہی صفات سے اپنے قلب کو خالی کرنے کو تصفیہ سے تعبیر کرتے ہیں. اس میں کچھ منافقین کے قلوب ہیں، کافرین کے قلوب ہیں، یہود کے ہیں، نصارہ کے ہیں، اسی طرح اور صفات والے قلوب ہیں. ان تمام کے وہ صفات جو ناپسندیدہ ہیں، قرآن مقدس کی روشنی میں آیات کی سیاق و سباق سے ملنے والی تعلیمات، اس کا کچھ حصہ ہم آپ کو سنا رہے ہیں. مکمل احاطہ نہیں ہوتا، ہمارا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ یہ مکمل ہے، یہ بس تھوڑی تھوڑی سی باتیں، موٹی موٹی سی باتیں سیکھی اور سمجھائی جا رہی ہیں کہ صاحب یہ صفات ناپسندیدہ ہیں، لہٰذا اسی صفات سے اپنے کو روک لینا چاہیے، بچانا چاہیے. گزشتہ مجلس میں قرآن مجید میں جہاں جہاں کافرین کے قلوب کی صفات کا تذکرہ آیا تھا، وہ تذکرہ ایک اعتبار سے ختم ہوا ہے. وہ یہ کہ وہ مطلق وہ کافر تھے جو کفار مکہ کہلاتے تھے، یا دیگر علاقوں میں وہ اہل کتاب شمار نہیں ہوتے. ایسے کافرین کے قلوب کی صفات مذاکرے میں آئی ہے. آج چند صفات ذکر میں آئیں گی، اس میں سے کچھ یہود کے قلوب کی صفات ہیں اور کچھ نصارہ کی صفات ہیں، اور اس سے بھی اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے. اور یہ کافرین میں داخل ہے، یہ کیونکہ اسلام کو چھوڑ کر باقی جس مذہب کا ہوگا وہ کفر ہی کہلائے گا. اس بنیاد پر اس شق میں یہ کافرین ہی کے قلوب ہیں، مگر ان کی جو صفت ہے نا، اس صفت میں فرق یہ ہے کہ ان کے پاس تو کتاب بھی نہیں تھی. یہ ایسے جاہل ہیں کہ ان کو کتاب بھی دی گئی، پھر بھی یہ گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. کتاب بھی مل گئی لیکن ہدایت نہیں پا رہے. چنانچہ ان کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ جاثیہ کی آیت نمبر 17 میں: وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. انہیں کھلے کھلے احکام دیے گئے تھے، یعنی کتاب دی گئی تھی. یہود ہوں گے تو توریت دیے گئے تھے، نصارہ ہوں گے تو انجیل دیے گئے تھے. اسی طرح حضرت داؤد کے پیروکار ہیں تو زبور دیے گئے تھے. تو گویا کتابیں تو انہیں دی گئی ہیں، لیکن کھلے کھلے احکام کے مل جانے کے باوجود ان میں اختلاف پیدا ہو. اچھا،
اختلاف کی دو قسمیں ہیں، اس کو اچھی طرح ذہن میں رکھیں۔ ایک اختلاف کو اختلاف اصولی کہتے ہیں اور ایک اختلاف کو اختلاف فروعی کہتے ہیں۔ اصول میں کبھی بھی اختلاف نہیں ہوتا، یہ قاعدہ ہے، اصول میں کبھی بھی اختلاف نہیں ہوتا۔ ہاں فروع میں اختلاف ہو سکتا ہے، ہر نبی کی شریعت الگ ہے، ہر نبی کا طرز زندگی الگ ہے، ہر نبی کو بندگی کرنے کا ڈھنگ اور سلیقہ جداگانہ سکھایا گیا ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام کے پاس قربانی تھی، جانور کو ذبح کرو اور پہاڑ پر رکھ دو۔ ہمارے زمانے میں قربانی ہے، ذبح کرو اور پکا کے کھا جاؤ۔ فرق آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ تو اس کو فروع کہتے ہیں۔ اصول کیا ہے؟ حضرت آدم کا کلمہ کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ حضرت محمد الرسول اللہ کا کلمہ کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یعنی اصول میں اختلاف نہیں ہوتا، فروع میں اختلاف ہوتا ہے۔ یہ جو جس اختلاف کی بات کی جا رہی ہے، یہ اختلاف اصول میں پیدا کر لیا لوگوں نے۔ جب ایسی صفت پیدا ہو جائے کہ بندہ اصل سے اختلاف کرنے لگ جائے تو سمجھ لو کہ اس کا دل یہود کے قلب کے مشابہ ہے۔ نہیں صاحب بہت اونچی جا رہی، کچھ تو بھی ایک مثال دو سمجھ میں آنے کے واسطے۔ تو اس زمانے میں سمجھنے کے واسطے شاید اللہ میاں بہت سے فتنے پیدا کرے، ان کے ذریعے سے سمجھنا بھی آسان ہو گیا۔ فتنے بھی ہم کو حق تک پہنچنے کا ذریعہ بن جاتے۔ دیکھو بھائی، کسی نے کلمے میں اختلاف کیا کہ نہیں کیا؟ آج تک کوئی کلمہ طیبہ کے جزء اول میں اختلاف کیا ہے؟ چاہے وہ امر تشریعی کا حامل ہو، اس نے اختلاف نہیں کیا، چاہے امر تکوینی کا حامل ہو، اس نے اختلاف نہیں کیا۔ لیکن اس زمانے میں ایک بندہ ہے، وہ کلمہ پڑھاتا ہے لا الہ الا ریاض احمد گوہر شاہی کے نام سے ایک فتنہ چل رہا ہے۔ اب سچا جھوٹا بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ سمجھ لو کہ یہ کلمہ پڑھایا جا رہا ہے کہ نہیں پڑھایا جا رہا ہے۔ اچھا، پڑھا رہا کس نام سے؟ تصوف کے نام سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ باطنی علوم وہ ہیں جو ہر ایک پہ کھلے ہوئے نہیں ہوتے، لہٰذا عوام کو الو بنانا آسان ہے۔ طریقت کے نام پر لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے اور کلمہ پڑھا رہا ہے لا الہ الا ریاض۔ تو اب یہ کلمہ درست ہوا کہ نادرست؟ تو اب یہ اصول میں اختلاف ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ صور ظاہر میں اس کا نام مسلمانوں کا نام ہے، اس کے ابا کا نام مسلمانوں کا نام ہے، اس کا خاندان مسلمان خاندان کہلاتا ہے، لیکن اس کے عقائد و نظریات اس لیے جو بدلے ہیں، ان بدلے جانے کی وجہ سے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ اختلاف کرتا ہے ہمارے ساتھ اصول میں، لہٰذا یہ خارج دین و مذہب ہے، ہم اس کو مسلمان تسلیم نہیں کرتے، ہم اس کو مسلمان تسلیم نہیں کرتے۔ جب اللہ تعالیٰ کی جانب سے علم آ جائے، یعنی کتاب کی صورت میں، چاہے وہ توریت ہو یا زبور ہو یا انجیل ہو یا قرآن مقدس ہو، تو اس کتاب کے آنے کے بعد اختلاف میں نہیں پڑھنا چاہیے تھا، کیونکہ کتابیں جو ہوتی ہیں نا، وہ اصول بتاتی ہیں کہ اس اصولوں پہ چلتے رہو۔ باقی فروعی احکام تمہارے لیے الگ ہوں گے، دوسروں کے لیے الگ ہوں گے۔ ہمارے لیے نماز کا طریقہ الگ، سیدنا ابراہیم کے لیے نماز کا طریقہ الگ، جی ہمارے لیے قربانی کا طریقہ الگ، سیدنا آدم کے لیے قربانی کا طریقہ الگ۔ پہلی کتاب والے جو لوگ تھے انہوں نے اختلاف کیا، یہاں اس کی مراد یہ ہے کہ انہوں نے اصول ہی میں اختلاف کیا۔ ایک مثال تو میں نے اب دی، اصول میں اختلاف کس کو کہتے ہیں؟ کہ کلمے کو ہی بگاڑ دینا اور بدل دینا۔ آگے ایک مضمون آ رہا ہے، شاید کہیں آ گیا تو اس سے اس کو جوڑ لیجئے، مجھے وقت بچاتے ہوئے جلدی جلدی تھوڑا سا کچھ مضمون سنا دینا ہے آج کی مجلس کے لیے۔ ایک مثال تو دے دی بات سے قریب کرنے کے لیے کہ اصول میں اختلاف کبھی بھی نہیں ہوتا۔ جب اصول میں اختلاف ہوا تو یہ صفت اصول میں اختلاف کرنے کی کس کی ہے؟ اہل کتاب یہود و نصارہ کی، یہود کی بھی ہے، نصارہ کی بھی۔ نصارہ نے کہا تھا ثالث ثلاثہ، اصول میں اختلاف ہو گیا تھا، اور انہوں نے یہ جو اختلاف کیا، کیا ان کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی کہ اختلاف کر بیٹھے؟ کوئی علم نہیں تھا کہ اختلاف کر بیٹھے؟ نہیں صاحب، ان کے پاس کتاب تھی، پھر اختلاف کیسے ہو گیا؟ ضد کی وجہ سے ہو گیا۔ میری مرضی چلنا، جب یہ آ جاتا ہے تو پھر یہ اختلاف ضد کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ارے بھائی، اپنی ضد کی خاطر دین کو تھوڑی بگاڑا جائے گا، اپنی انا کی خاطر دین کا شیپ تھوڑی بگاڑا جائے گا۔
یہود کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی خواہش کے لیے دین کو بھی بدل دیتے، نصارہ کا کام یہ ہے کہ وہ اپنی خواہش کے لیے دین کو بھی بدل دیتے۔ یہ صفات کس کی ہوئی؟ ضد اور ہر درمی کی وجہ سے اصول دین میں اختلاف کر دینا، یہ صفات یہود کے قلوب کی ہیں اور نصارہ کے قلوب کی ہیں۔ اور دوسری چیز حسد بھی ایک وجہ ہے۔ حسد اتنی بری بیماری ہے کہ دین کے اصولوں میں تک اختلاف کرنے پہ مجبور کرتی ہے۔ اب اس کو کیسے سمجھیں گے؟ اس کو موٹے لفظوں میں سمجھا دیتا ہوں۔ سیدۃ عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیا بھائی ان کو یہود نہیں پہچانتے تھے؟ ان کو نصارہ نہیں پہچانتے تھے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس جو کتاب ہے نا، وہ کتاب ان کا تعارف کراتے ہوئے یہ کہہ رہی ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، میرے محبوب ایسا نہیں ہے کہ یہ لوگ آپ کو نہیں جانتے اس لیے آپ کا انکار کر رہے ہیں، بلکہ یہ آپ کو اللہ کا رسول ہونا ایسے ہی جانتے ہیں جیسے یہ اپنے بیٹے کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، ایسے پہچانتے تھے سرکار کو کہ سچے نبی ہے۔ لیکن اختلاف کیوں کیا؟ بنو اسحاق میں سے آنا تھا، بنو اسماعیل میں سے آگے۔ حسد ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اللہ کی مرضی ہے، اللہ جس میں سے چاہیں بنا دیں۔ اب اللہ کا منشا ہوا کہ بنو اسحاق سے نبوت کو منتقل کر کے بنو اسماعیل کو سرفراز کرنا چاہیے۔ کیا بنو اسماعیل میں سے کسی نے حسد کیا کہ بنو اسحاق میں نبوت چل رہی ہے اور بنو اسماعیل میں کوئی نبی نہیں؟ سیدنا ابراہیم، سیدنا اسماعیل، حضرت محمد الرسول اللہ، حضرت اسماعیل کے بعد کوئی نبی حضور تک آیا ہی نہیں، تو کیا ان میں سے کسی نے ان سے حسد کیا ہے؟ یعقوب ہیں، یعقوب کی ذریت میں انبیاء کرام علیہم السلام کی ایک بڑی جماعت آئی، تو پھر اسماعیل کو کیوں محروم رکھا گیا؟ یہ الگ بات ہے کہ مقام و مرتبہ بتانے کے لیے کہ وہ پورے نبی ایک طرف، یہ تنہا امام الانبیاء ایک طرف ہے، یہ امام ہے نا، تو یہ اکیلا کافی ہے۔ یہ بتانے کے لیے اللہ رب العزت نے ان کی عظمت بتانے کے لیے تمام میں تنہا رکھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن چونکہ بنو اسحاق سے منتقل ہو کر نبوت بنو اسماعیل میں چلی گئی تھی نا، تو اس چلے جانے کی وجہ سے وہ لوگ حسد کرنے لگ گئے، ہم میں ہونا تھا، ہم میں کیوں نہیں ہوا، ان میں ہوا لہٰذا نہیں مانتے۔ اس نبی کے انکار کی وجہ دوسری کیا بنی؟ حسد۔ اس واسطے سلوک میں بولتے ہیں بھائی دل کی بیماریوں میں حسد، یہ تمہارے دین کو کھا جائے، یہ تمہارے دین کو کھا جائے، جلنا چھوڑ دو۔ پھر فرمایا گیا میرے محبوب آپ کو جو دین اور شریعت دی گئی ہے آپ اس پر قائم رہیے، کسی کی خیال کرنے کی وجہ سے یا کسی دوسرے کی دلجوئی کے لیے خواہشات کی پیروی نہ کیجیے۔ ثم جعلناك على شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا يعلمون، یعنی آپ کو جو حکم دیا گیا، جو شریعت دی گئی، آپ اس کے مطابق چلتے رہیے، ان کے طرز پر نہ چلیے، یہ آپ کے لیے آپ کی شایان شان نہیں۔ اگرچہ کہ اس میں مخاطب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، لیکن درپردہ امت کو خطاب کیا گیا ہے۔ جیسے یہود حسد کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے حق سے دور ہو گئے اور اصول میں اختلاف کر بیٹھے، ایسا تم ضد اور حسد کی وجہ سے یہود و نصارہ کی طرح نہ ہو جاؤ کہ حق کا انکار بیٹھو اور اصول میں اختلاف کر بیٹھو اور نبی برحق کا انکار کرنے کی جرأت کر بیٹھو، ایسا نہ ہونا چاہیے۔ یہ درپردہ امت کو تعلیم ہے۔ اس دنیا کے اندر تھوڑی بہت ان کی کسی بات میں تائید کرنا کہ نہیں کرنا، بس اوقات ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مال کے جتنے نظام ہیں وہ یہود کے قبضے میں ہیں، طاقت کا جتنا نظام ہے وہ یہود و نصارہ کے قبضے میں ہے۔ مال یہود کے پاس، طاقت یہود اور نصارہ کے پاس۔ اب ایسے میں اگر ان کی مخالفت کر لیے تو ہمارا تو پتہ ہی صاف ہو جائے گا، تو اب ان کی مخالفت کرنا یا کہیں کہیں ان کی تائید کی جا سکتی ہے۔ فرمایا کہ تم ان کی پیروی نہ کرو، اگر تم ان کی پیروی کرو گے تو وہ تمہارے ذرا کام نہیں آئیں گے۔ یاد رکھ لو کہ ظالم ایک دوسرے کے مددگار ہیں اور متقیوں تمہارا مددگار اللہ ہے۔
متقی کون؟ اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارنے والا، اللہ کی نافرمانی سے اپنے کو بچانے والا، ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ متقی قرار دے رہے ہیں۔ باقی جو لوگ آپس میں بظاہر یہود نظر آ رہے ہیں، نصارہ نظر آ رہے ہیں، مجوس نظر آ رہے ہیں، دہریہ قسم کے نظر آ رہے ہیں، اسلام کو چھوڑ کر دوسرے کسی بھی مذہب سے ان کا تعلق ہوگا، درپردہ ایک ظالم دوسرے ظالم کا مددگار ہوگا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، مددگار تو ہو سکتا ہے لیکن طرفدار نہیں ہو سکتا۔ دو الگ الگ جملے ہیں۔ مدد تو کرے گا، طرفداری نہیں کرے گا، اپنا سکہ نہیں بٹھا سکتا نا۔ پھر مددگار کا مطلب بھائی فلاں علاقے میں یہود مسلمانوں کو مار رہے ہیں، اب عیسائی بھی کہیں گے تم چاہو تو ہماری مدد لے لو، ہم تمہیں اپنے پلین دے دیں گے، اپنے میزائل دے دیں گے، جی ہم تمہیں ہتھیار سپلائی کر دیں گے۔ آپ سمجھ گئے میں کہاں تک لے جانا چاہ رہا ہوں؟ الحمدللہ سب باشعور ہیں۔ سرزمین فلسطین اس کی گواہ ہے، مسلمانوں کو مار رہے ہیں، حالانکہ عیسائی یہودی سے کوئی دوستی نہیں رکھتا، طرفداری نہیں ہے، ایک دوسرے کے باطناً الگ ہیں، ظاہراً ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ آؤ ہم تمہیں ہتھیار دیتے ہیں، مارو مسلمانوں۔ یہود کو دیکھو کہ نصارہ کی تائید کریں گے، مدد کریں گے، نصارہ کو دیکھو یہود کی مدد کریں گے، کفار کو دیکھو یہود و نصارہ کی مدد کریں گے۔ یہاں گتی نہیں ہے کھانے کو، کھیتی باڑی کرنے والے مر رہے ہیں پھانسی ڈال لے کے، کھانے کو نہیں ہے وہ، انہوں ہتھیار بھیج رہے ہیں وہ ملک، سمجھ گئے؟ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب ہے کہ اندر کلم وکٹ ہے، ایک ہی چھمام کے ننگے ہیں پورے۔ یہی اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ ظالم ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ اب ہم کو ان پر نظر رکھنا چاہیے کہ نہیں رکھنا چاہیے؟ فرمایا کہ ظالم کی نظر ظالم پر ہوتی ہے، مومن کی نظر اللہ پر ہوتی ہے۔ یہ صفت ہے۔ ہماری نظر کس پر ہو؟ کارساز کس کو جانا جائے؟ اللہ کی ذات علی کو سمجھا جائے، وہ کام بنانے والے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ میں متقیوں کے ساتھ، تو ہمیں گناہوں سے بچنا اور اللہ کی فرما برداری پر آنا۔ اگر ہم اس نظام میں آ جائیں گے تو اللہ رب العالمین کی ذات سے امید ہے کہ غیبی نصرتیں بھی شامل حال ہو جائیں گی۔ یہ قرآن مجید تو بصیرتوں کا مجموعہ ہے، یعنی اس میں ایک ایک بات ایسے کھول کھول کے بیان کی گئی ہے۔ اگر کوئی آدمی بصیرت کی نگاہ سے دیکھنا چاہے، غور کرنے کی نگاہ سے دیکھنا چاہے، تو اس پر عالم کے راز منکشف ہو جائیں۔ اتنا جامع کلام اللہ نے بنایا، اتنا بھاری کلام اللہ نے بنایا۔ یہ جو کام تھا نا، حسد کر کے رسول کا انکار کر دینا اور ضد کر کے اصول دین میں اختلاف کر دینا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جن لوگوں نے یہ برے برے کاموں کا ارتکاب کیا ہے، اصول میں اختلاف اور نبی کا انکار، باوجود اس کے کہ پہچانتے تھے، تو یہ برے برے کاموں سے اللہ تعالیٰ نے تعبیر فرمایا ہے۔ اصل وہ خوش فہمی میں مبتلا ہے۔ کس خوش فہمی میں؟ کہ ہم کو تو کوئی عذاب نہیں ہو، اور اگر اللہ کو جنت دینا ہی ہے تو ہم کو بھی جنت ملے گی۔ کیوں؟ نبی کے ماننے پر جنت ملتی ہے۔ تم محمد کو مانتے ہو، ہم موسیٰ کو مانتے ہیں، لہٰذا اگر تم کو جنت ملی تو ہم کو بھی ایمان والو تمہاری طرح جنت ملے گی۔ اس کو کہتے ہیں زعم خیش میں مبتلا ہو جانا۔ اس کو کہتے ہیں ایک ایسی آرزو کر لینا جس آرزو کی کوئی حقیقت نہ ہو۔ بزعم خیش یہ سمجھ رہے ہیں کہ نبی کی پیروی نہیں، جملہ انبیاء کی پیروی مطلوب ہے، نبی کو ماننا نہیں، جملہ انبیاء کو تسلیم کرنا مطلوب ہے۔ اسی وجہ سے ہم لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس میں یہ قاعدہ دیتے ہیں، یہ عقیدہ دیتے ہیں، یہ بتلاتے ہیں وَرُسُلِهِ، اور ہم ایمان لائے تمام رسولوں پر، تمام پر لائے، تو اس میں موسیٰ بھی آ گئے، عیسیٰ بھی آ گئے۔ اب جہاں تک معاملہ ہے یہود کا، وہ موسیٰ کو تو مانتے ہیں، عیسیٰ اور محمد کو نہیں مانتے، اور جہاں تک معاملہ ہے نصارہ کا، وہ حضرت موسیٰ و عیسیٰ کو تو مانتے ہیں لیکن محمد کو نہیں مانتے۔ تو کسی کو مانا اور کسی کا انکار کیا نا۔
حسد اور ضد کی وجہ سے انکار تو کرے، یہ ہے تو بہت برا عمل، لیکن بزعم خیش یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں جنت ایمان والوں کی طرح ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ تم اور وہ، یعنی جو ایمان والے ہیں اور جو بے ایمان ہیں، دونوں برابر کر دیے جائیں، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ یعنی ایمان والے کے لیے جنت کا وعدہ ہے اور کافر کے لیے جہنم کی وعید۔ غور و فکر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اللہ ہی نے سارے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، اور اس لیے کہ یہ ہر شخص کو اس کے لیے اس کے کیے ہوئے کاموں کا بدلہ دیا جائے۔ یہ زمین و آسمان کا جو نظام بنایا، ایک عارضی مدت کے لیے بنایا، اس کو ایک دن ختم ہو جانا ہے اور ختم کر دیا جائے، اور جب ختم کر دیا جائے گا تو یہ بنایا کیوں، یہ بگاڑا کیوں؟ اتنا اچھا بنا کر بگاڑا اس لیے تاکہ تمہیں جزا اور سزا دے، کیونکہ اس کا قیام اس کے بگاڑ سے پہلے نہیں ہوگا۔ یہ نظام ختم ہوگا تو ایک نیا نظام سامنے آئے گا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے آخرت کی زندگی کی ضرورت بتائی ہے۔ یہ جو ضد کرنا اور حسد کرنا ہے، اسی رکوع کے اندر تسلسل میں ہے۔ یہ جو ضد کرنا، یہ مسئلہ پہلے بھی آیا ہے۔ کافر بھی اپنی خواہش کو اتنا بڑھا دیتا ہے کہ وہ اس کو گویا اپنے معبود کا درجہ دے دیتا ہے۔ یہ بھی ضد اور ہٹ دھرمی میں اس قدر بڑھ جاتے ہیں کہ اپنی خواہش کو اپنا الہ بنا لیتے ہیں۔ گویا خدا کا حکم ہے اپنی خواہش، بس وہ پوری ہونی ہی ہونی۔ اب اگر اس درجے تک آدمی لے جائے اپنی خواہش کو تو گویا اس نے خدا بنا لیا۔ ایک ہی چیز ہے جو ہونی ہی ہونی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ منشأ ربانی، اللہ ہی کی بات ہونی ہے، باقی ہر ایک کی بات ہونا ضروری نہیں۔ میری بات ہونا ہی ہونا تو گویا اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لینا۔ یہی وجہ سے اہل کفر کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا تھا کہ ان کی آنکھوں اور کانوں پر اللہ نے غلاف چڑھا دیا، پردے ڈال دیے تھے، اور ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی تھی۔ یہی صفت ضد اور حسد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ کے وہ قلوب ہیں جن پر مہر لگائے ہوئے ہیں۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ فمن یہدیہ من بعد اللہ افلا تذکرون۔ جب اللہ کسی کو ہدایت دے، جب اللہ کسی کو گمراہ کرے تو کون ہے اللہ کے سوا اس کو ہدایت دینے والا؟ اب یہ سوال ہے کہ اللہ ہدایت دے سکتے ہیں نا، تو اللہ قادر ہیں، تو یہود کو کیوں ہدایت نہیں دے رہے؟ نصارہ کو کیوں ہدایت نہیں دے رہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کی اس علمی غلطی کی وجہ سے کہ انہوں نے اصول میں اختلاف کیا، ضد کی وجہ سے، اور نبی کی پہچان کے باوجود نبی کا انکار کیا، اس حسد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو محروم کر دیا ہدایت سے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت۔ یہ تو کرتوتوں کا نتیجہ ہے بھائی، تم نے ضد کی تو اللہ نے ہدایت سے محروم کیا۔ تو ہدایت سے محرومی کے اسباب میں ایک سبب ضد ہے، اور ہدایت سے محرومی کے اسباب میں ایک سبب حسد ہے۔ ہدایت سے محرومی کے اسباب میں ایک سبب اصول میں اختلاف کرنا ہے، ہدایت سے محرومی کے اسباب میں ایک سبب نبی کا انکار کرنا ہے۔ یہ چار باتیں بطور وصف ذکر کی گئی ہیں۔ اس کے برعکس جو شخص اپنا رخ اللہ کے آگے جھکائے، یعنی اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دے اور نیک عمل کرنے والا ہو جائے، تو پھر ایسے ہی لوگ ہوں گے جن کو اللہ رب العالمین اجر عطا فرمائے گا اپنے خزانے غیب سے۔ بلا من اسلم وجهه للہ وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ یعنی چار صفتوں کو ذہن میں رکھ لو اچھی طرح۔ نمبر 1 ضد نہیں کرنا، نمبر 2 حسد نہیں کرنا، نمبر 3 اصول میں اختلاف نہیں کرنا، نمبر 4 نبی کا انکار نہیں کرنا،
اگر یہ 4 چیزیں آ گئی تو اسی کا نام اسلام اور تسلیم ہے، یعنی اللہ کے حکم کے آگے سر جھکانا ہے۔ اور اس کو اچھے سے اچھے انداز میں جو بندہ قبول کرتا ہے اس کو اللہ محسن قرار دے رہے، اس کو اللہ محسن، یعنی احکام اسلام کو کوالٹی کے ساتھ پورا کرنے والا۔ ایسے لوگوں کو اللہ کے نزدیک جو اجر ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے کہ کیسا اجر ہے۔ ہاں اشارے بتاتے ہیں وہ ولایت ہے۔ کیوں؟ آگے اللہ فرما رہے ہیں وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ 4 صفتیں اگر یہ اپنے اندرون میں نہ ہوں، اس کو نکالیں تو ولایت کا راستہ آسان ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ محسنین میں وہ بندہ داخل ہو جاتا ہے، اسلام والوں میں وہ بندہ داخل ہو جاتا ہے، اور وہ بندہ انعام ولایت سے سرفراز کر دیا جاتا ہے۔ اگلا حصہ بتا رہا ہے وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کیونکہ یہ اللہ کے ولیوں کی صفات کے طور پر دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اب ادھر آئیے، بلا من اسلم وجهه للہ وهو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ کاش کہ ہمیں سمجھ آئے کہ تصفیہ قلب سے بھی ولایت ملتی ہے، تصفیہ قلب سے بھی ولایت ملتی ہے، کیونکہ تصفیہ قلب سے تسلیم آتی، تصفیہ قلب سے انسان کے اعمال میں کوالٹی آتی ہے۔ جب دل میں بغض نہیں ہوگا، حسد نہیں ہوگا، تو پھر کوالٹی کے ساتھ عمل کو کرے گا۔ ضد نہیں ہوگی تو شریعت کے تقاضوں کو پورا کر کے عمل کرے گا، جس کے نتیجے میں پھر انسان محسن بنتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا شمار ولیوں میں فرماتے ہیں۔ اصول میں انہوں نے جو اختلاف کیا اس کا ایک اشارہ اللہ تعالیٰ ان آیات میں دے رہے ہیں، وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء۔ میں نے کہا تھا نا کہ ایک دوسرے کے مددگار تو ہیں لیکن طرفدار نہیں۔ جملے چھوٹے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کی وضاحت کر دی۔ کیا فرما رہے ہیں اللہ؟ یہود کہتے ہیں نصارہ کے بارے میں، وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، یعنی نصارہ حق پر نہیں۔ وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اور نصارہ کہتے ہیں کہ یہود کوئی حق پر نہیں، یعنی انہوں ان کے اگینسٹ میں ہیں، انہوں ان کے اگینسٹ میں ہیں، ہر ایک دوسرے کے خلاف۔ اس لیے میں نے کہا تھا کہ یہ ایک دوسرے کے اسلام کے خلاف مددگار تو ہو سکتے ہیں، طرفدار تو نہیں ہو سکتے۔ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ یہ دونوں کے دونوں ایسے احمق ہیں کہ دونوں کو کتاب دی گئی اور دونوں کتاب پڑھنے والے ہیں۔ یہود توریت دیے گئے اور نصارہ انجیل دیے گئے، اور اللہ نے جس چیز سے منع کیا کہ تم کسی کا انکار نہ کرو، تمام رسولوں کو مانو، یہ تمام رسولوں کے لیے تھا، پھر انکار ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب میں تمام رسولوں پر ایمان لانے کی تعلیم ہے کہ نہیں ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل میں تمام رسولوں کو ماننے کی تعلیم ہے کہ نہیں ہے؟ دوسرے کا انکار نہ کرو بتایا گیا کہ نہیں بتایا گیا؟ ہمارے قرآن میں تو بتایا گیا لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم ایمان لاتے ہیں کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ۔ ارے صاحب ہم فرق نہیں کرتے رسولوں کے درمیان میں، بظاہر ایسا معلوم ہو رہا ہے لیکن باطن کچھ اور بھی ہے، کھچڑی پک رہی ہے۔ وہ کیا؟ تو آپ کہتے ہو حضرت موسیٰ و عیسیٰ اللہ کے نبی ہیں، ٹھیک ہے مانتے ہو، لیکن تم کہتے ہو کہ محمد افضل ہیں، محمد افضل ہیں، تو فرق تو کر لیا نا تم نے۔ آپ تو کہہ رہے ہیں لا نفرق بین احد من رسلی، لیکن فرق کر رہے ہو کہ اپنے نبی کو افضل بتا رہے ہو، دوسرے انبیاء کو مفضول بتا رہے ہو۔ تو اس قاعدے کو یاد رکھو، ہم اپنے نبی کو افضل بتا رہے ہیں، دوسرے انبیاء کو مفضول نہیں بتا رہے۔ حضرت صوفی علیہ الرحمہ اللہ تعالیٰ نے وہ فراست ایمانی عطا فرمائی تھی، انبیاء کرام کے مقام و مراتب کو بیان کرنا تھا تو اس نازک انداز میں بیان کیا ہے
کہ انکار کی گنجائش ہی باقی نہیں رہتی۔ میرے اس جملے کی تائید حضرت کا شعر ہے۔ حضرت نے کیا فرمایا تھا؟ یوں تو اونچے سب انبیاء ہیں، اگر ہم کہتے نا یوں تو اونچ نیچ سب انبیاء ہیں، جملہ اتنا ہی ہے، ملا کے لکھے الگ لکھے تو یہ فرق ہو جاتا۔ اگر الگ لکھے تو اونچ نیچ کا لفظ آئے گا، ملا کے لکھے تو پڑھا جائے گا اونچے سب انبیاء، یعنی ایک سے بڑھ کر ایک ہے، اور ان کا سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یوں تو اونچے سب انبیاء ہیں، ان سے اوپر حبیب خدا ہیں۔ یہ ہے ہمارے ماننے کا طریقہ۔ ارے صاحب جب آپ کہہ رہے ہو لا نفرق بین احد من رسلی، تو پھر یہ بھی رکھو بولو نا بابا، جو قرآن بولا وہ بولتے ہیں، جو ہماری ذات میں آیا وہ نہیں بولتے۔ قرآن نے کہا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، رسولوں میں اللہ نے بعضوں کو بعضوں پر فضیلت دی ہے، تو فضیلت بتائی جائے گی۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ اب صفات کے اعتبار سے ان کی صفات ہیں، منہم من کلم اللہ ورفع درجات، کسی کو اللہ نے بلندیاں عطا کی، کسی سے اللہ نے کلام کیا، ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا، کسی کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رؤیت کرائی، اپنے اپنے اعزازات ہیں۔ لا نفرق بین احد من رسلی، ہم فرق نہیں کرتے کہ کیا معنی ہے؟ مفسرین کے نزدیک اس کا مطلب ہے کہ ایک کو ماننا اور دوسرے کا انکار کرنا، ہم ایسا گھٹیا کام نہیں کرتے۔ یہ گھٹیا کام ہاں یہود کی صفات ہو سکتی ہے، نصارہ کی صفات ہو سکتی ہے کہ دوسرے نبیوں کی توہین کرے، یہ امت مسلمہ کی صفت نہیں ہوتی۔ ہر نبی کا احترام و اکرام، ہر نبی میں ایک سے دوسرے کی افضلیت کے بیان کرنے کا اہتمام و التزام، اپنے نبی سید عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مناقب و مراتب بیان کرنے کا اہتمام، یہ ہو سکتا ہے، لیکن ہم کسی کا انکار کر دیں یہ نہیں ہو سکتا۔ اب یہاں لا نفرق بین احد من رسلی کے معنی کیا ہے؟ فرق نہ کرنا کے معنی ہے کسی کو مانتے ہوں کسی کو نہ مانتے ہوں، ایسا فرق ہم نہیں کرتے۔ کسی کو افضل کہنا ہو تو کہتے ہیں قرآن کی روشنی میں۔ اب یہ کیا کر رہے ہیں؟ لیست الیہود وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، یہود نے کہا کہ نصارہ حق پہ نہیں، تو مطلب کیا ہوا؟ حضرت عیسیٰ کا انکار ہو۔ وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اگر نصارہ کریں یہود کوئی بات پر نہیں، ان پر کوئی حق، ان کے پاس کوئی حق نہیں ہے، وہ حق پر نہیں ہے، تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ توریت کا انکار کر چکے، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انکار کر چکے۔ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، اس کے باوجود دی حالت کہ تمہارے پاس کتاب آ گئی، حالانکہ توریت میں بھی تمام نبیوں اور تمام کتابوں کو ماننے کی تعلیم موجود ہے، اور انجیل میں بھی تمام نبیوں اور تمام کتابوں کو ماننے کی تعلیم موجود ہے۔ یہ تو اہل کتاب تھے، جہالت کی انتہا، اس میں ایک اور اضافہ ہے، کچھ وہ لوگ ہیں جن کو کتاب ہی نہیں دی گئی مگر وہ بھی حماقت کر کے ان کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم بعضوں کو مانتے ہیں اور بعضوں کو نہیں مانتے۔ اسی طرح انکار کرنے میں وہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی نبی کو نہیں مانتے، بالخصوص کفار مکہ یہاں مخاطب ہے۔ اچھا بھائی، کفار مکہ حضرت ابراہیم کو مانتے تھے کہ نہیں مانتے تھے؟ اگر نہ مانتے تھے تو بیت اللہ کا مقصد ہی ختم ہو جاتا ہے۔ پھر سمجھ رہے ہیں؟ کفار بیت اللہ کی تعظیم کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ یہ الگ بات ہے کہ وہ اول من بدل دینہ عمر ابن لحی، سب سے پہلے جو دین کو بدلنے والا ہے، یعنی بیت اللہ میں حضرت ابراہیم نے جو پاکیزہ گھر بنایا تھا اس کو بتوں سے سجانے والا ہے، وہ عمر ابن لحی ہے۔ لیکن اس کے باوجود اس سے پہلے اور اس کے بعد طواف کعبہ ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا تھا؟ وہاں پر نذرانے اور نیازیں چڑھائی جاتی تھی کہ نہیں چڑھائی جاتی تھی؟ تاریخ گواہ ہے۔
بیت اللہ کی پہلے بھی تعظیم ہوتی تھی. کیوں ہوتی تھی؟ کیونکہ وہ ابراہیم کو مانتے تھے. ایک ابراہیم کو مان رہا ہے، اگرچہ اس کو کتاب نہیں ملی، مگر جس کو کتاب دی گئی اس کا انکار کر رہا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. اور جس کو کتاب دی گئی اس کا انکار کر رہا ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا. یہ کفار مکہ اس کا مخاطب ہے. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة. کتنا جھگڑنا ہے جھگڑ لو، میرے پاس تو آنا ہی سے نا قیامت کے دن، جب دیکھ لیتا ہوں تم لوگوں کو. بول کے اللہ میں بول رہا فیما كانوا فيه يختلفون. تم جس بات میں اختلاف کرتے ہو اس کا فیصلہ قیامت کے دن کیا جائے گا. اس میں ایک جواب بھی ہے، کاش کہ نظر جائے وہاں تک. وہ جواب یہ ہے کہ صاحب یہود اتنا ظلم کر رہے ہیں، نصارہ اتنا ظلم کر رہے ہیں، کافر ہماری گلی گلی کوچے کوچے جی موب لنچنگ کر رہے ہیں، ہمارے بچوں کو مار رہے ہیں، کیوں ان پر عذاب نہیں آتا؟ اس لیے نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ٹائم لیمٹ بتا دی ہے. ٹائم لیمٹ کیا بتائیے؟ اس دنیا میں ان کو نہیں توڑوں گا. ہاں توڑ بھی سکتا ہوں کبھی قدرت دکھانے کے لیے، لیکن اصل فیصلے کا دن دنیا نہیں ہے. اصل فیصلے کا دن وہ دن ہے جس دن تم سب قیامت میں اکٹھے کیے جاؤ گے اور جمع کیے جاؤ گے، اس دن فیصلہ کروں گا. تو اس کا مطلب جواب مل گیا کہ نہیں ملا کہ اللہ نے ان کو کتنا ٹائم لیمٹ دی ہے؟ قیامت قائم ہونے تک کی ٹائم لیمٹ ہے. یہود کو بھی، نصارہ کو بھی، ہنود کو بھی، ہر ظالم کو جو ظلم کر رہا ہے. وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ. یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ڈیل ہے. جب گرفت آئے گی یقیناً آئے گی، وہ دن قیامت کا دن ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے مساجد کا احترام کرو، مساجد میں اللہ کے ذکر سے نہ روکو، چاہے وہ ذکر لا الہ الا اللہ کا ہو، سبحان اللہ الحمدللہ کا ہو، وہ ذکر قرآن کی تلاوت کی صورت میں ہو، وہ ذکر قال اللہ اور قال الرسول کی صورت میں ہو، وہ ذکر فقہی مسائل سکھانے کی صورت میں ہو. یہ سب اللہ کا ذکر ہے. دین کا ہر کام اللہ کا ذکر ہے. دین کا ہر کام اللہ کا ذکر ہے. مسجدوں میں اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانے سے روکنے سے بڑا ظلم والا کوئی نہیں. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا. اس کا مصداق اول کون ہے؟ یہ ہے تھوڑا سا جاننے کا کام، تاریخ سے اندازہ ہوگا. ایک ہے ہم اور آپ آپس میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ بھئی نہ دعوت کو روکا جائے، نہ تعلیم و تعلم کو روکا جائے، نہ تربیت کو روکا جائے. بیت اللہ کے گھر وہ ہیں جہاں انسان کو کامل دین دیا جائے، اکمل اور مکمل دین دیا جائے. اسی لیے اختلاف نہ کرو یہ کہا جاتا ہے، یہ ہمارے لیے ہے. اور اگر کوئی روکتا ہے تو یوں کہتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ. اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کے گھر میں اللہ کی یاد سے روکتا ہے. یہ کہتے ہیں ہمارے لیے بھی یہ حکم ہے، لیکن اس کا مصداق اول یہود و نصارہ ہے. کیوں؟ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا. وہ لوگ اللہ کے ذکر سے اس طور سے بھی روکتے ہیں کہ وہ مساجد کو ویران کرتے ہیں. اس زمانے میں یوگی نہیں سمجھ میں آیا؟ کیس بنا تو میرے اوپر بنتا، تم لوگ ڈھیلے نکو ہو جاؤ. بول رہا ہوں میں، جواب میں دے لیتا ہوں. میرے قرآن میں میرے رب کا پیغام آیا ہے، مجھے یہ بتایا گیا ہے اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں جو اللہ کے گھروں کو خراب کرے. وَسَعَى فِي خَرَابِهَا. اور اس وقت ہمارے ایک ریاست کا سی ایم اس سب سے بڑا ظالم ہے ہمارے ملک کا کہ وہ اللہ کے گھروں کو مسمار کر رہا. اللہ کرے کہ اس کی پوری نسلیں ویران ہو جائیں. حج کا نسل اس کی ویران ہونے کے واسطے لنگڑا ہے، کچھ بھی نہیں ہے بیچارے، کرے گیا بھی تو کیا دیں گے.
ہر ظالم کو اللہ دیکھ لے، بس یہ دعا کر سکتے ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا بھائی، میں تو قرآن مجید کا ترجمہ کر رہا ہوں، کاش آپ میرے ساتھ چلیں نا تو بہت مزہ آئے گا۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، اس سے بڑا ظالم کون جو اللہ کے ذکر سے روکے؟ دعوت و تبلیغ بھی نہیں روکی جا سکتی، اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ مکاتب بھی نہیں روکے جا سکتے، روکے گا تو ظالم ہوگا اور بڑا ظالم ہوگا۔ قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں مسجدوں سے گونجنا چاہیے، اگر نہیں گونجتی اور روکتا ہے کوئی تو اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں۔ یہاں اللہ اللہ کی ضربیں بھی ہوں گی اور اس سے روکنے والا کوئی نہ ہو، اور اگر ہوگا تو اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں۔ جہاں ایک طرف یہ معنی ہے وہاں دوسری طرف یہ معنی ہے کہ عبادت گاہ کو قابل عبادت چھوڑے ہی نہیں، یعنی اس میں خرابی پیدا کر۔ اس کی دو شکلیں ہیں، ایک شکل یہ ہے کہ اندرون میں فتنے ڈال کر اس عبادت گاہ کو ویران کر دیا جائے، اور دوسری شکل یہ ہے کہ بلڈوزر لگا کر اس کی عمارت کو منہدم کر دیا جائے۔ یہ سب اس میں داخل ہیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا۔ اللہ کے گھر تو وہ ہیں جہاں آئیں بھی تو ڈرتے آنا چاہیے، کہیں یہی چھت اللہ کے عتاب کی وجہ سے ہم پر گر جائے تو کون اللہ سے پوچھنے والا ہے؟ ڈرتے نہیں تم اللہ سے؟ زمین جس زمین کے خطے پر ہو وہی اگر پھٹ جائے تو کون اللہ سے پوچھنے والا؟ آسمان اگر ہم پر ٹوٹ جائے تو کون اللہ سے لڑنے والا اور روکنے والا ہے؟ ڈرتے نہیں اللہ سے؟ لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، ان کے لیے دنیا کے اندر بھی رسوائی اور شرمندگی ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ کے گھروں کو ویران کیا، اور آخرت میں ان کے لیے خسارہ اور نقصان ہے۔ یہ میں اپنے گھر کی کتاب سے نہیں سنا رہا، سورہ بقرہ آیت نمبر 114 ہے۔ اس میں بالخصوص میں نے کہا کہ مخاطب اول یہود و نصارہ ہے، تو اب اس سے صفت نکال لو، میں نکال کے دینا ضروری نہیں ہے نا ہر جگہ، تھوڑا کام آسان ہو جاتا، آپ لوگوں بھی تھوڑا نکال لیے۔ صفت کیا نکالیں گے؟ اللہ کے ذکر سے روکنا ظلم ہے، اور یہ صفت یہود و نصارہ کی ہے، ایمان والوں کی نہیں۔ اگر کوئی ایمان والا کر رہا ہے تو ڈرنا چاہیے کہ میرا دل کہیں یہود کے دل کے مشابہ تو نہیں ہوگی۔ میرا دل کہیں ظالم والا دل تو نہیں ہو گیا۔ اپنا جائزہ اور اپنا محاسبہ بئی معنی لینا ہوگا۔ یہود اور نصارہ اور مشرکین عرب تینوں گروہوں کا ذکر آیا ہے اس میں۔ تینوں گروہ کسی نہ کسی زمانے میں اور کسی نہ کسی شکل میں اللہ تعالیٰ کی عبادت گاہوں کی بے حرمتی کے مرتکب ہوئے ہیں۔ مثلا عیسائیوں نے شاہ طوس کے زمانے میں بیت المقدس پر حملہ کیا، اس وقت میں تاخت و تاراج کر دیا تھا بیت المقدس کو۔ کس نے کیا تھا حملہ؟ عیسائیوں نے کیا تھا، ٹائٹس کے زمانے میں۔ یہاں اردو میں جو عبارت بنتی ہے وہ طا یا طا با سین ہے۔ بیت المقدس کو گرانا بہت بڑا، اس کو تاخت و تاراج کیا گیا تھا۔ ابرہہ نے جو عیسائی ہونے کا مدعی تھا مگر بیت اللہ پر حملہ کیا۔ سورہ فیل اسی وقت تو نازل ہوئی نا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ مشرکین مکہ مسلمانوں کو مسجد حرام میں نماز پڑھنے سے روکتے تھے۔ اب میں جتنے باتیں بولا نا سب کھل جا رہے ہیں کہ نہیں کھل جا رہے؟ چاہے عمارت کا منہدم کرنا ہو، عیسائیوں کے طرز عمل سے پتہ چل جاتا ہے، فتنوں کا پیدا کر دینا ہو، یہود کے طرز عمل سے پتہ چل جاتا ہے، اور ابرہہ وغیرہ کے ذریعے سے۔ اور اسی طرح آپ کے جناب مشرکین مکہ کے ذریعے سے کون سی بات سمجھ میں آتی ہے
کہ اللہ کے گھر میں اللہ کی عبادت سے روک دینا یہ مشرکین مکہ کا طرز عمل ہے۔ تو من جملہ یہ کافر کی صفت ہے کہ اللہ کے گھر کو ویران کرے، مومن کی صفت ہے کہ اللہ کے گھر کو آباد کرے۔ ایسا ظلم کرنا کافر کی صفت ہے، اس کے مقابلے میں عدل کو اختیار کرنا یہ مومن کی صفت ہے۔ اگرچہ کہ ابرہہ نے حملہ نہیں کیا بیت اللہ پر، لیکن اس نے تدبیر کی تھی کہ ایک دوسرا یمن کے علاقے میں گھر بنایا تھا جس کو کعبے کا اس نے نام دیا تھا، اور چاہتا تھا کہ لوگ اس بیت اللہ کی تعظیم کو چھوڑ کر اس کے بنائے ہوئے گھر کی تعظیم کو وہاں جائیں اور اس کا طواف کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی اس سازش کو اس پر پلٹ دیا تھا۔ اس کے ایک معنی جہاں یہ بات ڈرائی گئی ہے نا، ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین، اللہ کے گھروں میں یا زندگی گزارتے ہوئے ڈرتے ڈرتے اللہ کے عذاب سے زندگی کو گزارنا چاہیے۔ وہاں ایک لطیف اشارہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے اس ظلم کی وجہ سے، ان کے اس ظلم کی وجہ سے ان قریب اللہ رب العزت ایسا وقت لائیں گے کہ حق پرستوں کو غلبہ نصیب ہوگا، اور خود ان کی جگہوں پر وہ جب رہیں گے تو ڈر ڈر کر اپنی زندگی گزاریں۔ ایک وقت ایسا آئے گا۔ اس کے واضح ایک علامت تو ہے حدیث میں آثار قیامت والی، کہ قیامت کا قریب جو حال پیش آئے گا کہ جس پتھر کے پیچھے کافر چھپا ہوگا، ایمان والے کو پتھر مخاطب کر کے کہے گا کہ آؤ میرے پیچھے تمہارا شکار ہے، حق غالب آئے گا۔ وہ تو یقینی ہے کیونکہ خبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مخبر صادق کی خبر ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آج بھی اگر ہم اس ظلم سے نکل جائیں کہ اللہ کے گھرانوں کو آباد کرنے والے ہوں اور ویران کرنے سے رک جائیں، تو اس کے نتیجے میں اللہ ان قریب ہمیں وہ موقع عطا فرما دے کہ پھر کافروں کو ڈرنے کا زمانہ آ جائے۔ یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ ہماری صفت مساجد کو آباد کرنے والی ہو۔ جن باتوں میں وہ لوگ اختلاف کرتے ہیں ان میں ایک بات قبلے کا اختلاف کرنا بھی ہے۔ اصول میں اختلاف کرنے میں قبلے سے اختلاف کرنا بھی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک واضح اشارہ یہ دیا ہے کہ قبلہ کیا ہے؟ اللہ ہے۔ قبلہ کیا؟ اللہ ہے۔ اگر کوئی قبلہ کو اللہ بولا تو گڑبڑ ہو جاتی۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ مشرق و مغرب سب اللہ ہی کے ہیں اور ہر طرف اللہ حاضر و موجود ہے۔ تم جدھر رخ کرو گے اللہ کو موجود پاؤ گے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ یہ اختلاف پیدا ہوا تھا اس وقت میں جب پیارے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نگاہ مبارک آسمان کی طرف اٹھا کے بار بار دیکھا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی چاہت کے مطابق پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جاتی تھی۔ اب حضور کی چاہت کے مطابق مکہ مکرمہ بیت اللہ کی طرف رخ کرنے لگے تو اب اختلاف ہو گیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ مشرق بھی اللہ کا ہے، مغرب بھی اللہ کا ہے، اللہ کی مرضی، جدھر بولے ادھر رخ کرا کے نماز پڑھا، تو تمہارے باپ کا کیا جا رہا ہے؟ یہ ہے فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ تم کو بس اس کا حکم پورا کرنا ہے۔ اب وہ مشرق کی طرف رخ کرنے کو بولے تو مشرق کو کر لو، وہ مغرب کی طرف رخ کرنے کو بولے تو مغرب کی طرف رخ کر لو۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے کوئی بیٹا بنایا ہوا ہے۔ اصول میں اختلاف چل رہا نا، اللہ کو کوئی بیٹا ہے؟ انہوں نے اللہ کے لیے بیٹا بنایا، حالانکہ اللہ کی ذات کیا ہے؟ جب اللہ کے حسب و نسب کے بارے میں کفار مکہ نے یہود کے سکھانے پر ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ محمد تم کہتے ہو کہ خدا کو مانے تو تم ذرا اپنے خدا کا تعارف تو کراؤ کہ اس کا حسب و نسب کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اتارا اور یوں فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کہہ دیجئے کہ اللہ یکتا ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ اس کو احتیاج ہے بیوی کا،
وہ بے نیاز ہے، نہ اس کو احتیاج اور ضرورت ہے بچوں کی، نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے نہ اس نے کسی کو جنا ہے۔ جننا الگ معنی ہے، خلق کرنا الگ معنی ہے، یہ ذہن میں رکھنا۔ اچھا، جننا الگ معنی ہے۔ اسباب ظاہر میں تسکین نفس کے بعد جس مرحلے سے عورت گزرے اس کے بعد ولادت والا عمل ہو، اس کو جننا کہتے ہیں۔ اور رحم مادر میں پورے جسم انسانی کی تشکیل کرنا، اس کو تخلیق کہتے ہیں۔ اللہ نے جسم انسانی کی تخلیق کی ہے، جنا نہیں۔ یہ فرق کو ذہن میں، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کی برابری کا کوئی نہیں ہے۔ تو یہاں پر ان کے بارے میں فرمایا وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، اللہ کے لیے اولاد بتا رہے ہیں، بل لہ ما فی السماوات والارض، جو کچھ آسمان و زمین میں ہے سب اس کا ہے، اس کو اولاد کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اولاد کئی کے لیے ہوتی ہے؟ میرا نام روشن کرے۔ اولاد کس لیے ہوتی ہے؟ میری وارث بنے۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہی آسمان و زمین کا بنانے والا، اور اس کا بنانا ایسا ہے کہ اس کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جب وہ کسی شے کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ بدیع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون۔ اچھا، کن یہ بھی تو بولنا ہے نا، کہ اللہ میں سب کو بولے ہو جا بول کے۔ اذا اراد شیئا، ان کا ارادہ کر لینا کسی چیز کا، یہی امر کن ہے۔ اللہ نے بولا نہیں ہے کسی سے کہ تم ایسا ہو جاؤ۔ اذا اراد شیئا، انہوں نے ارادہ کر لیا کسی چیز کا، وہ ارادہ کرتے ہیں تو جس چیز کا وہ ارادہ کرتے ہیں ان کا ارادہ کرنا ہی امر کن ہوتا ہے، فیکون، پھر وہ چیز حاضر و موجود ہو جاتی۔ اس غلطی میں عیسائی مبتلا ہو گئے اور یہود بھی مبتلا ہو گئے۔ مثلا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہود نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، حضرت عیسیٰ کے ماننے والوں نے کہا کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں، نصارہ نے کہا مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ ذلک قولهم بافواہہم، یہ ان کے منہوں کی بات ہے، ایسا نہیں ہے۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات جو بھیجے جاتے ہیں وہ ڈرانے کے لیے بھیجے جاتے ہیں اور بشارتیں دینے کے لیے بھیجے جاتے ہیں۔ انبیاء کے بارے میں اتنا ذہن میں رکھو، اور مبلغین کے بارے میں اور داعیین کے بارے میں اتنا ذہن میں رکھو کہ علماء کا کام، داعی کا کام، مبلغ کا کام، نبی کا کام بشارت اور نذارت ہے۔ اس کے بعد کوئی بندہ اپنی چوائس سے، اپنی پسند سے، اپنے اختیار سے کسی کفر کی روش کو اختیار کرتا ہے تو اس کے سلسلے میں نبیوں سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی۔ کیوں؟ یہ تو ڈرا چکے، کیوں؟ یہ تو خوشخبری سنا چکے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ کہہ چکے کہ جو ایمان لائے گا اس کے لیے جنت ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ کہہ چکے جو ایمان نہیں لائے گا اس کے لیے جہنم ہے۔ یہ تو اپنا کام کر دیے، جس کام کے لیے آئے تھے کام پورا ہو گیا۔ اب باقی جو انسان نے عمل اختیار کیا وہ اس کا، انسان کا اپنا اختیاری عمل تھا، اس اختیاری عمل ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ گرفت کا معاملہ ہو گیا، اور انبیاء کرام اس میں ماخوذ نہیں ہوں گے، ان کی گرفت نہیں کی جائے گی۔ انبیاء سابقین کے ماننے والوں میں یہود اور نصارہ بھی ہیں۔ یہود و نصارہ میں بالخصوص حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو پیروکار ہیں ان کی دو قسمیں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہیں۔ ایک قسم تو وہ ہے کہ جو اس طرح کی روش اختیار کرتے ہیں کہ اصول کے خلاف چلے جاتے ہیں، اصول دین میں اختلاف کرتے ہیں ضد اور حسد کی وجہ سے، اور دوسرا گروہ وہ ہے جو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کی تعلیمات کے عین مطابق
اس پر عمل کرتے ہیں۔ مثلا بہت سے صحابہ ایسے تھے کچھ صحابہ ایسے تھے جو توریت کے عالم تھے، جیسے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ توریت کے عالم تھے۔ وہ اپنی کتاب توریت میں دیکھتے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، ان نشانیوں میں جو نشانیاں توریت میں مذکور ہیں آقا علیہ السلام کے جسد مبارک کو، آپ کے اخلاق مبارکہ کو، آپ کی صفات مبارکہ کو، آپ کی دعوت مبارک کو دیکھتے تو پھر مانوس ہو گئے اور کلمہ پڑھ کر داخل اسلام ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف و توصیف فرمائی، یعنی سب ایسے ہوں ضروری نہیں ہیں، کچھ اچھے بھی لوگ ہوتے ہیں، حق بات جب ان تک پہنچتی ہے تو حق بات کو قبول کر لیتے ہیں۔ تو حق بات قبول کر لینا یہ دوہرے اجر کا سبب بنتا ہے۔ آدمی کے سامنے اگر کوئی حق بات آ گئی تو اپنی بات چھوڑ دینا اور حق بات کو قبول کر لینا، اس پر کیا ہوتا ہے؟ دوہرا اجر ملتا ہے۔ ایک یہ کہ پہلے حق پر چل رہا تھا، اس پر اجر، پھر اسی کے پیش نظر دوسری حق بات جب اس کو معلوم ہو گئی تو اس کو قبول کر لیا، تو اس قبول کر لینے کی وجہ سے پہلا اجر بھی ملا، اب یہ دوسرا اجر بھی ملے گا۔ جیسے توریت کے ماننے والوں میں بعضوں نے حضرت موسیٰ پر ایمان لایا اور ان کی تعلیمات پر عمل کیا تو اس کا ان کو اجر ملا۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو نبی علیہ السلام کو مانا تو اس کا اجر ڈبل ہو گیا کہ نہیں ہوگی؟ وہ توریت کے ماننے والے بھی کہلائے، وہ قرآن کے ماننے والے بھی کہلائے، دو کتابوں کے ماننے والے، اس واسطے اجر بھی دوہرا، اور دو نبیوں کے ماننے والے، لہذا اجر بھی دوہرا۔ اس لیے بھائی اس میں سے ہم تو نہیں ہو سکتے کیونکہ ہم اہل کتاب میں سے تو نہیں، لیکن اہل کتاب کے لیے ایک فضیلت بتانے کے لیے، ترغیب دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب ویسے نہیں ہیں، جو حق پہچان جاتے ہیں اور حق کی طرف آنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے راستہ یہ ہے کہ ہم تمہیں دوہرا اجر دیں گے، نبی کی ذات پر ایمان لایا جائے۔ بہت سے واقعات اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قرآن مجید میں یاد دلائے اور بہت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یاد دلائے۔ ان یاد دلانے کی وجہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تاکہ تمہاری کتاب اور تمہارے نبی اور تمہارے نبی کے پیروکاروں پر جو حالات پیش آئیں، جب تم دوسری حق کتاب میں واضح الفاظ میں اس کو دیکھ لو تو ظاہر ہے کہ کہیں نہ کہیں بھئی ہمارے بارے میں جو ہم سنتے آئے تھے یہ بات بتا رہے ہیں تو پکی ہے نا، آدمی کا اطمینان بڑھ جاتا کہ نہیں بڑھ جاتا؟ یہ اللہ رب العزت نے یہ واقعات اس لیے بیان کیے تاکہ آدمی مانوس ہو اور دین حق کو قبول کرے۔ انبیاء سابقین کا تذکرہ کیوں اور امم سابقہ کا تذکرہ کیوں، اور ماننے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے انعامات اور نوازشات کیا تھے اس کا تذکرہ کیوں، اور منکرین کا انجام کیا ہوا اس کا تذکرہ کیوں۔ تو یہ قرآن ایک کلام ناصحانہ ہے، اللہ چاہتے ہیں کہ لوگ عبرت اور نصیحت حاصل کریں، اس لیے قرآن مجید میں امم سابقہ اور انبیاء سابقین کا تذکرہ موجود ہے۔ مضمون بہت طویل ہے لیکن وقت مجھے اجازت نہیں دے رہا ہے۔ اس وقت آج کی مجلس کے لیے 5 باتیں ضروری سمجھ کر ذہن میں رکھ لیں۔ ضد نہ ہو، حسد نہ ہو، نمبر 1۔ نمبر 2، نمبر 3، تیسری چیز کیا بتائی تھی؟ اصول دین میں اختلاف نہ کیا جائے۔ چوتھی چیز کیا بتائی تھی؟ انبیاء کرام کا انکار نہ کیا جائے۔ فضیلت بیان کرنا الگ چیز ہے، انکار کر دینا الگ چیز ہے۔ انکار سے بچنے کی تعلیم اور تلقین ہے، فضیلت کی گنجائش موجود ہے۔ 5ویں چیز، ظالم نہ بنو۔ 6ٹھی چیز، اتنے ظالم نہ بنو کہ مساجد کو ویران کرنے والے ہو جاؤ۔ مساجد ویران کرنے والے ہی بڑے ظالم کہلاتے ہیں، اور یہ صفات یہود و نصارہ کی ہیں، یہ ہمارے اندرون میں نہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو علم نافع، فہم سلیم اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمایا۔ 1 2 3 اعلانات تھے شاید نا؟